جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ سبسکرائب لازمی کریں، لائک اور کمنٹ بھر بھر کر آنے چاہیے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو مجھے پہلے کی طرح سپورٹ کریں تاکہ میں مزید زبردست ایپی آپ سب کے لیے لاؤں۔ عشق کی آوارگی، اس قلم زوہا شاہ، قسط نمبر 11۔ تو ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے چینل پر 1 to 10 ایپیسوڈ آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو مجھے بار بار کمنٹ میں بولا جاتا ہے کہ مطلب ایپیسوڈ 9 اپلوڈ کر دیں، 10 اپلوڈ کر دیں، 10 ایپیسوڈ کہاں ہے؟ تو آپ تھمبنیل پہ دیکھ لیا کریں کہ میں نے ایپیسوڈ کے اوپر مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ایپیسوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشق کی آوارگی کے الحمدللہ 11 ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ 10 ایپیسوڈ اپلوڈ آلریڈی کیے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو 11واں ایپیسوڈ جو ہے نا یہ میں اب دینے جا رہی ہوں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اب ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ داؤد کے جاتے ہی خالدہ کمرے میں بند ہوئی۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ داؤد کے عمل پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب نورے سے بدلہ تو لے کر ہی رہے گی۔ خادم کو اس نے آج کے واقعے کا کچھ نہیں بتایا، لیکن ہاں، کام جلدی سر انجام دینے کا خادم کو ضرور کہا تھا، لیکن خادم نے اسے کچھ دن رکنے کا کہا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ سرخ چہرہ لیے نورے کمرے میں آئی۔ اسے امید نہ تھی کہ داؤد اس کے لیے اتنا برا پیش آئے گا۔ اسے ساتھ یہ بھی ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اگر خالدہ نے پیچھے اسے پھر مارا تو، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی خالدہ کمرے میں نہ آئی، جس پر وہ کچھ پرسکون ہوئی اور بستر سیٹ کرتے اس نے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ آج اسے اپنا وجود پھولوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ داؤد نے کیسے کیا؟ خالدہ کی شکل یاد کرتے وہ ہنس دی، لیکن شاید یہ خوشی کچھ وقت کی ہی ہے۔ اس کا دل داؤد کو سوچ کر دھڑکا تھا۔ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے وہ لیٹ گئی، کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی کچھ خراب تھی۔ نورے کے سونے کے بعد خالدہ کمرے میں آئی۔ سو لو کمینی، اب تیری نیندیں تو میں ختم کروں گی۔ بہت سر چڑھ رہی ہے نا اپنے عاشق کے بل پر۔ دیکھی تجھے میں کتنوں کی بستر کی زینت بناتی، پھر تیری یہ گوری چمڑی پر تجھے رونا آئے گا، پھر ہی میرے دل کو سکون ملے گا۔ نورے کو گھورتے وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کرنیں اپنے جوبن پر تھیں۔ نورے پرسکون اٹھتی واش روم میں بند ہوئی۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ کالج میں ٹیسٹ کی وجہ سے اس نے آج کالج جانا ضروری سمجھا۔ تیار ہوتے وہ نیچے آئی تھی، جہاں خادم بیٹھا فون پر کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نورے کے آتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ نورے نے حیران ہوتے کہا۔ ادھر میرے پاس آؤ نورے۔ انہوں نے شفقت سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کالج جا رہی ہو؟ نورے کو خاموش دیکھ وہ فوراً بولے، جی۔ نورے کو تو یقین ہی نہ ہوا کہ یہ اس کے بابا اس سے پوچھ رہے ہیں۔ کل سے وہ حیران ہی تو ہو رہی تھی۔ اس کے بابا نے تو کبھی اس پر اتنا غور ہی نہ دیا تھا، آج اس کے کالج جانے تک کا پوچھ رہے تھے۔ نورے، اس نے دوبارہ تو تنگ نہیں کیا؟ کس نے بابا؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس کا پوچھ رہے ہیں۔ ارے اسی کمینے نے، جس نے تم سے نکاح کر لیا۔ ان کی بات سن وہ سوچ میں چلی گئی۔ اسے داؤد کے بارے میں یہ لفظ سن پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ نورے کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں بابا، اس نے تنگ نہیں کیا۔ ان کے بولنے پر وہ سوچ سے نکلتی فوراً بولی، شکر ہے۔ بس تمہیں پریشان نہیں ہونا، 1-2 دن صبر کر لو، پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری اس سے جان چھڑوا دوں گا۔ پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ ذلیل آدمی تمہارے قریب آنے کا سوچتا ہے۔ دور کرنے کی بات پر نورے کو جھٹکا لگا تھا، لیکن پھر داؤد کے عمل یاد کرتے اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ لیکن بابا وہ کہتا ہے وہ میرا کزن ہے۔
جھوٹ بولتا ہے، وہ کوئی کزن نہیں ہے تمہارا نورے، وہ صرف میرے سے بدلہ لے رہا ہے، وہ تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں ہے نورے۔ ان کی بات پر نورے نے آنکھیں مزید کھولی تھی، جیسے نورے کو سمجھ نہ آئی ہو کہ وہ کس کا یقین کرے۔ نورے کو دیکھتے خادم فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ گیا۔ نورے، تمہارے سر کی قسم، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں اپنے باپ پر یقین ہے نا؟ بابا، مجھے آپ پر یقین ہے، اب میں کالج چلتی ہوں۔ ان کی باتیں نورے کو گہری سوچ میں ڈال گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی خادم کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ در آئی۔ نورے کو کہا پتہ تھا کہ اس کی بربادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی مزید جہنم ہو جانی ہے۔ کالج کے پورے رستے اس کی سوچ کا مرکز داؤد تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی اپنے دل کی حالت کی۔ ایک طرف اس کا باپ کچھ اور کہتا تھا اور دوسری طرف داؤد کچھ اور کہتا تھا۔ نہیں بابا، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ اچھے انسان نہیں، وہ بس مجھے ان کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ اگر میرا کوئی کزن ہوتا تو بھلا بابا کیوں چھپاتے؟ لیکن ان کا انداز، وہ تو کل ماما سے لڑے تھے میرے لیے، اور جو انہوں نے کل میرا خیال کیا، کیا کروں؟ اف، وہ تنگ آ گئی تھی۔ انہی سب سوچوں میں وہ کالج پہنچ گئی۔ آج کالج سے وہ تھوڑی دیر سے نکلی۔ داؤد جو کب سے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے نورے کا انتظار کر رہا تھا، نورے کے باہر آتے ہی اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گاڑی کی اور لایا۔ داؤد کا چہرہ دھوپ کی شدت اور غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ نورے کو کالج سے نکلتے ہی داؤد نظر آ گیا تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ آج وہ دیر سے نکلے گی تاکہ اگر داؤد آیا بھی ہے تو واپس چلا جائے، اسی لیے وہ واپس اندر چلی گئی۔ اس کا بھاگنا داؤد کی نگاہوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ نورے جان کر واپس اندر چلی گئی ہے، اس لیے وہ بھی ضد سے وہیں کھڑا رہا۔ انتظار کرتے اس کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ اس نے نورے کو سبق سکھانے کا سوچ لیا تھا۔ اسی لیے جب نورے داؤد کے جانے کا سوچ کر باہر نکلی تو وہ فوراً سے اس کی اور آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑتے گاڑی تک لایا تاکہ میڈم دوبارہ فرار نہ ہو جائے۔ نورے کی تو سانسیں ایک دم رک گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ چلا جائے گا، لیکن وہ تو گیا ہی نہیں۔ اب وہ کیا کہے گی اسے؟ نورے کو گاڑی میں بٹھاتے داؤد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلائی۔ ساتھ ہی اس نے نورے کو گھورا تھا۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ داؤد کی بات پر نورے نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ نورے، میں نے کہا میرے سے بھاگ رہی ہو؟ نہیں، میں کیوں بھاگوں گی آپ سے؟ میں ڈرتی تھوڑی ہوں آپ سے۔ اچھا، تو لیٹ کیوں آئی؟ وہ میرا ٹیسٹ تھا تو لیٹ ہو گیا۔ نورے نے بمشکل جھوٹ بولا تھا۔ اس پر داؤد نے دوبارہ سے نورے کو گھورا اور نورے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا، جس پر نورے مزید گھبرا گئی۔ نورے جانا، ایسے جھوٹ مت بولو میرے سے، آپ بھاگ رہی تھی۔ جی نہیں، داؤد کے بولنے پر نورے چڑھتی بولی اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ داؤد کے ہاتھ سے کھینچ گئی۔ نورے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر بھاگی نہیں تھی تو مجھے دیکھ کر اندر کیوں چلی گئی؟ داؤد کو آگ ہی لگ گئی تھی نورے کے ہاتھ چھڑانے پر۔ تو میری مرضی، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نورے نے ہمت کرتے داؤد کو منہ پر جواب دیا۔ بس یہ زبان اس کی ماں کے سامنے کبھی نہ چل پائی تھی۔ اچھا ملکہ، داؤد نے چلتی گاڑی کو تھوڑا سلو کرتے نورے کے ہونٹوں پر کس کی اور اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑتا اپنی دونوں ٹانگوں میں دبا گیا۔ داؤد کی اس حرکت پر نورے نے غصے سے داؤد کی اور دیکھا تھا۔ میری جان، میری مرضی، میں جو مرضی کروں اپنی جان کے ساتھ، اور روک سکتی ہو تو روک لو مجھے۔ اس کے دیکھنے پر داؤد شرارت سے بولا۔ نورے کو گھر چھوڑنے کا ارادہ ترک کرتے وہ گاڑی کو اپنے فلیٹ کی طرف لے گیا۔ نورے نے اپنا ہاتھ داؤد کی ٹانگوں سے نکالنے کی کوشش کی، جس پر اس کے ہاتھ کی انگلیاں داؤد کے سخت وجود سے مس ہوئیں۔ داؤد کے چہرے پر شدید مسکراہٹ آ گئی، جس پر اس نے نورے کو
دیکھتے آنکھ ونک کی۔ جانا، ایسے ہی میرے جذبات مزید بڑھتے ہیں، تم حرکتیں ہی ایسی کرتی ہو۔ داؤد کی بات پر اور اس کے وجود کے ساتھ اس کی انگلیوں کا مس ہونا نورے کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ نورے کی بات پر داؤد نے اس کے ہاتھ کو مزید زور سے پن کیا، جس پر نورے کو بہت کچھ محسوس ہوا۔ نورے، نورے، چندا میری، داؤد نے مسکراتے اسے ٹیز کیا، جس پر نورے اپنے چہرے کو باہر کی اور موڑ گئی۔ نورے کو باہر متوجہ دیکھ داؤد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جانا، پتہ محبت زدہ ہوں اور اپنی جان کے معاملے میں تو بہت۔ نورے تو گاڑی کو اور طرف جاتے دیکھ پریشان ہو گئی۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ جانا، پیار کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں نے پھر کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، تو ایسے کم سے کم تمہارے وجود پر میرا لمس تو موجود رہے گا نا۔ داؤد کی بات کا مطلب سمجھ نورے نے منہ کھولا تھا۔ میں نے کہا مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، نورے نے اونچی آواز میں کہا۔ نورے کی اتنی اونچی آواز پر داؤد کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے۔ نورے چپ، اب اونچی آواز ہوئی تو میرے عمل میں مزید شدت آئے گی، داؤد نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ مگر نورے وقفے وقفے سے احتجاج کرتی رہی، جس پر داؤد کے کان پر ایک جوں تک نہ رینگی۔ فلیٹ پر پہنچتے ہی داؤد نے نورے کو اترنے کا کہا، لیکن وہ تو داؤد کی ہی طرح ضدی بن بیٹھی تھی۔ نورے اترو، داؤد نے سخت لہجے میں کہا۔ نورے، میں کہہ رہا ہوں اترو، مجھے یہیں سب کرنے پر مجبور مت کرو، اترو۔ نورے کے ٹس سے مس نہ ہونے پر داؤد آپے سے باہر ہوا تھا۔ داؤد کی حزبدار آواز پر نورے فوراً سے باہر نکلی تھی۔ اس کے نکلتے ہی داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ اندر آتے ہی اس نے نورے کو صوفے پر بٹھایا اور خود کچن میں چلا گیا۔ نورے تو صوفے پر بیٹھی داؤد کو روکنے کا سوچنے لگی، لیکن داؤد سے بھاگنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد داؤد ہاتھ میں کھانا پکڑے باہر آیا۔ کھانا کھاؤ، اس نے نورے کو حکم دینے والے انداز میں کہا۔ نورے نے داؤد سے ڈرتے کھانے کا نوالا لیا۔ جتنی بحث اس نے کی تھی، اس کے بعد اسے تھا کہ داؤد کل والا خالدہ جیسا حال اس کا نہ کر دے، اس لیے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ داؤد نورے کا ایک ایک عمل نوٹ کر رہا تھا۔ نورے کا ہاتھ روک اس نے خود نورے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور نورے جو احتجاج کرنے لگی تھی، داؤد کی گھوری پر نظریں جھکا گئی۔ کھانا کھاتے ہی داؤد نے اسے ایک شاپنگ بیگ لا کر دیا، جس پر نورے کی سانس رکی۔ پچھلی دفعہ بھی تو داؤد نے ایسا ہی کچھ خراب اس کو دیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ نورے کو یوں بیگ کو تکتے دیکھ داؤد نے اسے چینج کرنے کو کہا۔ میں نہیں کروں گی۔ نورے کی بات کو نظر انداز کرتے داؤد نے اس کو کمرے میں لے جاتے چینج کرنے کو کہا۔ نورے، میں ویٹ کر رہا ہوں، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، ورنہ ٹرسٹ می میں خود چینج کرواؤں گا۔ وہاں آنے کے بعد میرب نے خود کو ایک کمرے تک ہی محدود کر دیا تھا۔ نجمہ بیگم اکثر اس کو باہر آنے کا کہتی لیکن وہ انکار کر دیتی۔ نوفل کو دائم اکثر اپنے ساتھ لے جاتا اس کی ضد کی وجہ سے، اور رات کو اکثر ان کے آتے آتے وہ راستے میں ہی سو جاتا، اس لیے اس کا سامنا میرب سے نہ ہو سکا۔ آج نوفل کو بخار ہونے کی وجہ سے دائم اسے اپنے ساتھ نہ لے کر گیا، جس پر وہ پہلے تو سوئے ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا، لیکن جب سے وہ اٹھا تھا اس نے دائم کے پاس جانے کی ضد لگا رکھی تھی۔ ماں کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے وہ دائم کے ساتھ اٹیچ ہونے لگا تھا۔ نجمہ بیگم کے منانے کے باوجود وہ چپ ہی نہ ہو رہا تھا۔ نوفل بیٹے، میں نے ابھی بابا کو فون کیا ہے، وہ ابھی آتے ہوں گے۔ بابا جی، میرا بابا جی، بابا جی، میرا بابا جی۔ نوفل اپنی زبان میں مسلسل
دائم کو پکار رہا تھا۔ انہیں دائم پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ نوفل کی بیماری کو نظر انداز کر سکتا ہے، اس قدر لاپرواہی۔ میرب کو کھانا دینے کا خیال آتے ہی انہوں نے روتے نوفل کو اٹھایا اور کھانا لیتی میرب کے کمرے کی اور چل دیں۔ دروازہ نوک کرتے وہ نوفل کو لیے اندر آئیں۔ وہ جو اپنی سوچوں میں غلطاں تھیں، نجمہ بیگم کے آنے پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ میرب نجمہ کے ہاتھ میں اس معصوم روتے بچے کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، اور اوپر سے اس کا میلا بابا کی رٹ۔ میرب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میرب کے نوفل کے بارے میں پوچھنے پر نجمہ بیگم نے بتایا کہ یہ ان کا پوتا ہے اور اس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ اب چونکہ دائم اس کے بخار کی وجہ سے اسے ساتھ نہیں لے کر گیا، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ ان کی بات سن میرب نے نوفل کو پکارا، نوفل! وہ نجمہ کے کندھے پر سر رکھے رو رہا تھا۔ میرب کے پیار سے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے دیکھنے پر میرب نے اسے نجمہ سے لیتے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میرب کے یوں کرنے پر اس نے میرب کو گھورا اور فوراً اپنے گال کو چھوٹے سے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس کی حرکت پر میرب کو ہنسی آئی۔ اس کو تنگ کرنے کے لیے اس نے نوفل کے گال پر زور سے کس کی۔ آئی دادو، دے تنگ کر رہی ہیں۔ ارے نوفل، یہ پیار کر رہی ہیں میرے بیٹے کو۔ لیکن بابا نے کہا تھا پیار صرف ماما بابا ہی کرتے ہیں۔ دے دے میری ماما ہیں؟ اس نے کچھ سوچتے فوراً سے پوچھا، نہیں یہ تو آپ ہی ہیں۔ ان کی بات سن نوفل کو دکھ ہوا، جس پر وہ دوبارہ رونا شروع ہو گیا۔ اس کو روتے دیکھ نجمہ بیگم اسے چپ کروانے لگیں، لیکن اس بار اس نے دائم کی جگہ ماما کہنا شروع کر دیا۔ نوفل کے آنسو دیکھ میرب کے دل کو کچھ ہوا۔ ارے نوفل، میں ماما ہی ہوں۔ دیکھو دوبارہ پیار کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کو۔ یہ کہتے میرب نے اس کے گال پر دوبارہ کس کی۔ ماما؟ اس نے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ جی، چلو اب مجھے بھی ایک کس دو۔ میرب کی بات کو مانتے نوفل نے فوراً سے اسے ایک کس کی۔ اس کے خاموش ہونے پر نجمہ بیگم کو بھی تھوڑی تسلی ہوئی۔ میرب کو انہوں نے کھانا کھانے کو بھی کہا۔ ان کی بات سن وہ نوفل کو لیے بیڈ تک آئیں اور ایک نوالہ لیا۔ نوفل تو اس کو کھاتے دیکھ مسلسل اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ رونے کی تیاری پکڑنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میرب اسے کھلائے گی، لیکن وہ تو خود کھانے لگ پڑی۔ نوفل پر نظر پڑتے اسے احساس ہوا کہ وہ دوبارہ رونے لگا ہے، جس پر اس نے سر پر ہاتھ مارتے نوفل کو بھی کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ اور نوفل کافی ٹائم باتیں کرتے رہے۔ اسے یہ کیوٹ باتونہ بچہ بہت بھایا تھا، اور نجمہ بیگم تو اتنے عرصے بعد نوفل کی شرارتی آواز سن کر خوش ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی آئی۔ کیا کیا باتیں تھیں جو نوفل کرنے کو بیتاب تھا، اور آج میرب کے ماما بولنے پر وہ کیسے بول رہا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔